السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو جے پی ڈیجیٹل ولاگ۔ میرا نام ہے حمزہ ساجد رانا۔ اس وقت پنجاب کے اندر جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری عائد کی گئی ہے، جو کہ بلال اکبر صاحب کی سربراہی میں چل رہا ہے کہ لاہور میں جو ٹرام کا منصوبہ تھا وہ اس وقت افائے عہد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ٹرام کے منصوبے میں اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے، اس ساری کی تفصیل آج کے آپ کو ولاگ میں بتائیں گے۔ تو سلسلہ کچھ یوں ہے جی کہ لاہور کی نہر پہ آج سے آپ نے قریباً 1 یا 1.5 سال پہلے آپ نے ٹرام چلتی دیکھی ہوگی، الیکٹرک ٹرام، جس کے بارے میں بڑا شور و غوغا کیا گیا کہ جی پاکستان، پیرس اور اسپین اور ڈفرینٹ قسم کی جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے ماڈل پہ لاہور میں ٹرام سروس چلانے لگا، اور کینال روڈ پہ فرام ٹھوکر نیاز بیگ ٹل جلو موڑ تک ٹرام چلے گی۔ لیکن اب وہ منصوبہ ہمیں بنتا نہیں نظر آ رہا اور اس کے اوپر ڈیلے پہ ڈیلے مل رہا ہے۔ تو سلسلہ کچھ یوں ہے، جو ایک لیٹسٹ نیوز اور لیٹسٹ ڈیولپ ہمارے سامنے آئی ہے ڈیولپمنٹ، اس میں یہ بتایا گیا کہ جو ٹرام منصوبہ ہے اس کے ڈیلے ہونے کے پیچھے کچھ محرکات ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ ساری امپورٹ ہوں گی رادر فرام چائنا، رادر فرام فرانس اور رادر فرام آئرلینڈ اور کسی بھی جو غیر ملکی کمپنی اس کا ٹھیکہ لے گی۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ اس کا ایک علیحدہ روٹ بننا ہے، ایک علیحدہ اس کی ایک پوری سیپریٹ لین بننی ہے، اس کے اسٹیشنز بننے ہیں، اس کے ساتھ اس کے انڈر گراؤنڈ وہ واک ویز بننے ہیں۔ اس کے لیے ایک بڑی بھاری انویسٹمنٹ چاہیے۔ ساتھ ساتھ اس کو کمپلیشن کے لیے اس کا 1 سال کا دورانیہ مقرر کیا گیا تھا، لیکن یہ کمپلیٹ کیوں نہیں ہوا؟ جب میٹرو ٹرین بن سکتی ہے، میٹرو بس بن سکتی ہے، بڑے بڑے اور منصوبے بن سکتے ہیں، تو اس منصوبے میں دیر کیوں؟ دیر کی وجہ یہ ہے کہ جی پنجاب کے اندر انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹس پلس جو سول سوسائٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہر کے اوپر قریباً بڑے بڑے جو فل گرون اپ درخت ہیں ان کو کاٹا جائے گا، اور ایک اندازے کے مطابق 1000 سے 2000 درخت اس منصوبے کے لیے کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ تو صرف شروعات ہے، اور اگر یہ منصوبہ ٹوٹل نہر پہ بنا تو یقیناً کم از کم 15 سے 20 ہزار بڑے درخت کاٹ دیے جائیں گے۔ اس وجہ سے اس منصوبے میں ڈیلے آ رہا ہے۔ آگے ہی آپ کو پتہ ہے جب لاہور نہر کی توسیع کی گئی تھی تو قریباً 1.5 لاکھ درخت اس سے متاثر ہوئے تھے، اور اس کے بعد گورنمنٹ نے نئے درخت بھی لگائے، لیکن چونکہ گرین بیلٹ کی سپیس کم ہوتی جا رہی ہے اور نہر کی سڑک چوڑی ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت نہر کی اگر دونوں طرف کی سڑکوں کی آنے اور جانے والی سڑک کی بات کریں تو کہیں وہ 6 لین اور کہیں وہ 8 لین روڈ ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے جب آپ اس کو 10 لین روڈ کر دیں گے تو انوائرمنٹ ہیزرڈز لاہور میں آگے اتنے زیادہ ہیں، سموک اتنا زیادہ ہے، اور واحد جو لاہور کا گرین لینڈسکیپ ہے وہ نہر کی سڑک بچتی ہے یا مال روڈ کا کچھ ایریا بچتا ہے۔ باقی تو لاہور میں درخت اب آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ یہ وہ شہر ہے جس کو کبھی باغوں کا شہر کہا جاتا تھا، لیکن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پلس جو ہماری پبلک نیگلیجنس ہے پلس گورنمنٹ نیگلیجنس، اس وجہ سے لاہور میں درختوں کا گرین کیپ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ٹرام کا منصوبہ ہے یہ یقیناً سیر حاصل ہے۔ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جی ہم کورٹ سے سٹے آرڈر اس کے اوپر آئے ہوئے کہ جی چونکہ گرینری متاثر ہوگی، شہر کا انوائرمنٹ متاثر ہوگا، آگے سموک کا شکار رہتا ہے شہر قریباً 3 سے 4 ماہ، تو اس وجہ سے اس وقت ٹرام کا منصوبہ ڈیلے ہے۔ اور ٹرام ابھی باہر سے منگوانا، اس کی ساری شپمنٹ کاسٹ، پھر وہ چلے گی کس طرح، اس کی روڈ کاسٹ کیا آئے گی، پبلک میں اویئرنیس کیسے پھیلانی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ میٹرو بس کے دروازوں میں پھنس کے بھی مرے۔ تو اس وقت جو گرین لائن کے بعد جو ٹرام کا منصوبہ ہے جس کو کہا جا رہا تھا کہ بہت زیادہ ایفیشینٹ ہوگا، فیول ایفیشینٹ ہوگا، لوگوں کو آنے جانے میں آسانی ہوگی، وہ کسی حد تک بالکل چپ نظر آ رہا ہے۔ اور ڈیولپمنٹ کے نام پر کئی ادارے پیسے تو کھا رہے ہیں، لیکن ٹرام کا منصوبہ شاید اس لیے نہ بن پائے، اور اگر بنا تو اس کے پیچھے جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا جو وزیر ٹرانسپورٹ ہے اور دیگر حلقے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم نئے درخت لگائیں، لیکن کیا پرانے درختوں کا متبادل وہ ہوں گے؟ یہ سب چیزیں سوچنے کی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے ٹرام کا یہ قریباً 20 سے 22 کلومیٹر لمبا ہوگا، اور اس سے قریباً جو شہر کی جو آبادی کا جو کمیوٹ ہے اسپیشلی آن دا کینال روڈ، یہاں پہ بہت ایک بھاری ٹریفک چلتی ہے، تو اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ دن کا 1.5 سے 2 لاکھ مسافر اس پہ سفر کرے گا، آئے جائے گا، اور اپنی زندگی کی سہولیات میں مزید اضافہ پائے گا۔ لیکن ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ پلس انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ پلس انوائرمنٹل ہیزرڈز پلس کلائمیٹ چینج پلس سول سوسائٹی، ان سب کے درمیان کی چپکلش کی وجہ سے نہ یہ منصوبہ بن پا رہا ہے، اور اگر یہ منصوبہ بنتا ہے تو اس شہر کے اوپر انوائرمنٹل ہیزرڈز 10,000 گنا بڑھ جائیں گے، کیونکہ آگے ہی ہمارے جو لاہور کا گرین کیپ ہے وہ میرے خیال میں موسٹلی طور پہ ختم ہو چکا ہے۔ لاہور صرف 30% ہرا بچا ہے، باقی تو اس وقت کنکریٹ کا جنگل ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ولاگ پسند آیا ہوگا، لیکن اپنے قیمتی آراء کا اظہار اب آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔